زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں۔ اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار جل جلالہ نے آج ایک بار پھر ہمیں خوبصورت دن کا آغاز اپنے حبیب علیہ السلام اور اپنے پیارے ذکر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی صبح کا آغاز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر سے کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جس موضوع پر ہم پروگرام کریں گے، جس موضوع پر آج ہماری گفتگو ہوگی، مبلغین سے آپ میٹھی میٹھی گفتگو سنیں گے، وہ موضوع ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک صفات، صحابہ کرام کی عظمت و شان کے بارے میں۔ موضوع کا نام ہے ہدایت کے ستارے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یقیناً امت کے رہنما ہیں۔ یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر پیروی کی جائے تو انسان دنیا اور آخرت کی بہت سی بہتریاں، کامیابیاں اور برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنا رہنما بنایا جائے، عشق رسول ہو یا دنیاوی معاملات ہوں، خوف خدا ہو یا فکر آخرت کے معاملات ہوں، اللہ پاک کی عبادت کے معاملات ہوں یا رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کا معاملہ ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی کا رول ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تجارت کرنی ہو، لوگوں سے معاملات کا معاملہ ہو، یا پھر مسجد میں نمازی ہوں یا میدان عمل میں غازی ہوں، صحابہ کرام ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ یہ وہ عظیم انسان ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی تربیت براہ راست سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے تربیت پا کر دنیا بھر کے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک صحابہ کی صفات کیا تھیں، خوبیاں کیا تھیں، اللہ پاک نے ان کو کتنے فضائل و کمالات سے نوازا تھا، اور صحابہ کرام ہمارے لیے کیسے رول ماڈل ہیں، اس طرح کی انشاءاللہ الکریم گفتگو مبلغین دعوت اسلامی سے ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مبلغین کا تعارف بھی آپ کو کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عتیق راجپوت اتاری بھائی، مبلغین ماشاءاللہ بزرگ مبلغین میں سے ہمارے بڑے اچھے مبلغ ہیں۔ مدنی چینل کے پروگرام میں آپ ہمارے عتیق بھائی کو دیکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم غزالی اتاری صاحب۔ حکیم صاحب کی گفتگو حکمت بھری سنتے ہیں، میٹھی میٹھی گفتگو ہوتی ہے، آہستہ آہستہ گفتگو کرتے ہیں اور دلوں میں ماشاءاللہ اتر جاتی ہے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے خوبصورت آواز میں نعت پڑھنے والے ناصر اتاری بھائی وہ بھی ہیں۔ آئیے ناصر بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ ناصر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ امیر اہل سنت کا کلام ہے، کیا سبز سبز گنبد، کیا خوب ہے نظارہ۔ واہ کیا بات، سبحان اللہ۔ صبح کا وقت ہے، سبز گنبد کے جلووں میں گم ہو جائیے اور مدینے کی یادوں میں کھو جائیے، عشق رسول کو پیدا کیجیے، مدینے کی طرف پیدا کرنے والا امیر اہل سنت کا آئیے خوبصورت کلام مل کر سنتے ہیں۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، کیا سبز گنبد پیش نظر ہو ہر دم، بس سبز گنبد پیش نظر ہو جس دم، بس سبز گنبد دل میں بسا رہے، بس آقا دل میں بسا رہے، بس جلوہ سدا تمہارا، کیا سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، سائے میں سبز گنبد کے توڑنے بھی دو دم، سائے میں سبز گنبد کے توڑنے بھی دو دم، چارہ گر خدا را، چارہ گر خدا را، کوئی کرو نہ چارہ، کیا سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، غوث الورا کا صدقہ ایسا دے اپنا غم بس، غوث الورا کا صدقہ ایسا دے اپنا غم بس، روتے ہوئے ہی گزرے، روتے ہوئے ہی گزرے، سرکار وقت سارا، روتے ہوئے ہی گزرے، سرکار وقت سارا، سینہ
رکھیے یادوں میں اپنی رکھیے گم یا نبی خدا را یادوں میں اپنی رکھیے گم یا نبی خدا را ظالم ڈرا رہے ہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں ظالم ڈرا رہے ہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں آقا دو جلد آ کر آقا آقا دو جلد آ کر میرے آقا آقا دو جلد آ کر اتار کو سہارا آقا دو جلد آ کر اتار کو سہارا کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دنیا گھوم لیں، دنیا بھر کے ملکوں کو دیکھ لیں، شہروں کو دیکھ لیں، جتنا دنیا میں خوبصورت سے خوبصورت نظارہ جس کو کہا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں، لیکن 2-3 بار دیکھیں گے تو دل بھر جائے گا۔ لیکن مدینہ وہ پیارا شہر ہے، مکہ وہ خوبصورت شہر ہے، خانہ کعبہ وہ خوبصورت نظارہ ہے، گنبد خضرا عاشقوں کی آنکھ کا ایسا تارا ہے کہ جس کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، جتنی بار دیکھا جائے اتنی ہی محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ عبدالاحد بھائی، جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ تو تڑپتا ہی ہے، تصویروں میں دیکھ کر روتا ہے، تڑپتا ہے، لیکن جو دیکھ لیتا ہے اس کی تڑپ کیسی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی تو ذمہ داری بھی ہے، آپ نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہوں گے، کئی عاشقان رسول کو دیکھا ہوگا جو مدینے کی یاد میں تڑپتے ہوں گے، راہ مدینہ میں اشک بہاتے ہوں گے، پھر واپسی پر جو ایک نظارہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں چاہوں گا کچھ اس پر ذکر خیر، ایسے عاشقوں کا ذکر خیر کیا جائے، اور چونکہ صحابہ یہ تو عاشقوں کے امام ہیں، پھر انشاءاللہ ان کا بھی ذکر خیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ راشد نور بھائی، یہ وہ مقام ہے، اس سے لگاؤ فقط اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیز ہی ایسی ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے گویا کہ اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ ہدایت کے ستارے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کو لے لیجئے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتے تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی، اور جب وہاں سے جاتے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا مکالمہ ہوا تو عرض کیا، یا امیر المومنین، جب ہم دربار رسالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، ہماری کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب وہ چیز ہے
جو دل کی کیفیت کو اجیالہ کر دیتے. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہیں، جسے کہتے ہیں ماڈل رول، وہ ہمارے پاس ہیں. اور جو آپ نے بات کہی کہ تڑپ بڑھ جاتی ہے، شوق بڑھ جاتا ہے، جس چیز کو دیکھا نہیں ہوتا نا تو اس کی ایک اپنی جستجو ہوتی ہے، جب دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے اتنی عالی شان چیز ہے تو بار بار دیکھنے کا جو ہے نا وہ دل کرتا ہے. پھر آپ یقین کریں، میرا تو مشاہدہ ہے، چونکہ شعبہ حج و عمرہ انٹرنیشنل میرے پاس ہے، تو جتنے لوگ آتے ہیں نا، آنے کے بعد جب ان سے کوئی گفتگو ہوتی ہے، اچھا وہاں گئے تھے یار، وہ تو دکھا ہی نہیں. اچھا آپ نے وہ 8 ستون نہیں دیکھے؟ جو 6 تو ظاہر ہیں، 2 اندر ہیں. نہیں، وہ تو دکھنے ہی رہ گئے. اچھا یہ تو اپنی جگہ پر ہے. پھر دربار رسالت میں جب خاص عین مواجہ اقدس پر حاضری کا وقت ہوتا ہے، اللہ اکبر، یعنی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے نا کہ کتاب میں لکھا کہ کم و بیش 24,000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ نے حاضری دی ہے حیات ظاہری میں. سبحان اللہ. اور ایک شعر یہاں پر پڑھا جاتا ہے کہ بے لقائے یار چین آ جاتا اگر، واہ، بار بار آتے نہ یوں جبرائیل سدرا چھوڑ کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے لقائے یار یعنی ملاقات کی. اگر آقا کریم علیہ السلام سے ملاقات کے بغیر اگر جبریل کو چین آتا تو سدرا جو کہ 7 آسمان سے اوپر ہے، جی بالکل، وہاں سے بار بار کیوں آتے؟ سبحان اللہ. چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا ہے نا، یہ اسی بات کی ماضی کرتا ہے کہ وہاں آئے بغیر چین آتا ہی نہیں، اور جو قرار آتا ہی نہیں. اور جو دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے دل کا قرار، دل کا چین، دل کا سکون گویا مدینہ ہی ہے. اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر وقت مدینے کی یادوں میں کھویا رہوں، مدینے کی باتیں کرتا رہوں. کیوں؟ کیونکہ مدینے میں مدینے والے آقا رہتے ہیں صلی اللہ تعالی. مدینے کو نسبت مدینے والے آقا سے ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گویا اپنی پوری زندگی کا ایک نچوڑ کہیے، ایک خلاصہ کہیے، وہ اس میں بیان کر دیا ہے کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے. کیونکہ آقا مولا ملجا مأوا مدینہ میں رہتے ہیں تو پھر مدینے کی ہر چیز سے ہمیں پیار ہے، ہمیں محبت. اور امام اہل سنت تو یہاں تک فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ کو آپ سے نسبت ہے، اور مدینے کے رہنے والے سگ یعنی کتے کو مدینہ سے نسبت ہے، اور آقا آپ کا یہ عاشق احمد رضا اسے مدینے کے کتوں سے نسبت ہے. اس طرح میری گردن میں آپ کی غلامی کی رسی ہے، آپ کی غلامی کا ایک تاج ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ذکر خیر جن بزرگوں کا کریں گے وہ بزرگ عاشقوں کے امام ہیں. یہ ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا کو سکھایا ہے آقا کریم سے عشق کیسے کرنا ہے، محبت کیسے کرنی ہے، نبی پاک علیہ السلام پر جانے نچھاور کیسے کرنی ہے. یہ ایسے نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابہ، نبی پاک علیہ السلام نے جن کو عظمتوں کے مینار کہا، جن کو ہدایت کے ستارے کہا، جن کی پیروی نجات کی ضامن بنی، وہ کون ہیں ہدایت کے ستارے؟ ہمارے صحابہ کرام. صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ صحابہ کہتے کسے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی ایک، صحابہ بہت سارے.
علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ وہ خوش نصیب مسلمان جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، وہ ہیں صحابہ۔ یوں سمجھے کہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات صاحب ایمان ہونا، مسلمان ہونا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کی حالت میں دیدار کرنا، اور تیسری بات ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہونا۔ ایسے خوش نصیب افراد کو کہا جاتا ہے صحابی اور صحابہ۔ صحابہ کی عظمت و شان کتنی عرف و والا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کریم نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ان کو مجدہ سنایا، خوشخبری سنائی کہ یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے نبی کے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ مدنی چین کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد کتنی ہے اللہ جانے، لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جب حج کیا اور خطبہ دیا حجۃ الوداع، اس خطبے میں 1,14,000 صحابہ کرام موجود تھے، اور ایک روایت کے مطابق 1,24,000 صحابہ اس موقع پر موجود تھے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام تو شاید کسی بھی کتاب میں نہ ملے، لیکن امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ 7,000 صحابہ کرام کے نام وہ معلوم کیے جا سکے ہیں، باقی صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام معلوم نہیں کیے جا سکے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قیامت میں صحابہ کرام کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں پر مزید گفتگو سے پہلے آپ کو ایک تصویر ہم دکھاتے ہیں، اور ہر پروگرام میں ہی تصویر دکھائی جاتی ہے، اس میں آپ کی رائے کو شامل کیا جاتا ہے۔ تصویر دیکھیے، یہ دیکھیے کتنی خوبصورت ایک تصویر ہے، بڑا خوبصورت ایک میسج بھی ہے۔ اب دیکھیے تصویر پر آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو تصویر کو سمجھیے۔ کچھ لوگ ہیں جو ایک راستے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ راستہ ٹیڑھا میڑھا سا ہے، یعنی کہ الجھا ہوا سا راستہ ہے، اور منزل تک پہنچنے میں کافی مشکل ہوگی۔ اور ایک راستہ وہ ہے کہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن وہ راستہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ آگے تھوڑی سی دیوار ہے۔ ایک شخص بلا رہا ہے کہ آئیے اس راستے سے، آپ سیدھا راستہ ہے چلے جائیے، لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ تو اب اس تصویر کو دیکھ کر میسج کیا مل رہا ہے؟ حکیم غزالی صاحب عبد الاحد بھائی نے جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت پر تھوڑی سی گفتگو کی، پھر عاشقان مدینہ پر کے بارے میں گفتگو کی، آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کی پہلی جو حاضری تھی، اور اس کے بعد ماشاءاللہ کئی مرتبہ امید ہے سعادت ملی ہوگی، اللہ مزید عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کے چل مدینہ کے بھی آپ نے کچھ دیکھے ہوں گے، نظارے دیکھے ہوں گے، تو میں چاہوں گا کچھ وہ ذکر خیر کچھ ایسا ہو، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت آقا کریم علیہ السلام سے کیسی تھی، ان کو جو ہدایت کے ستارے فرمایا گیا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کے ساتھ بھی چل مدینہ کی حاضری نصیب فرما دے۔ آمین۔ اصل میں مدینہ شریف کا نام جب بھی آتا ہے، یوں سمجھ لیجیے دل جھوم اٹھتا ہے۔ واہ۔ اور پھر جب بالخصوص ایک ایسا فرد کہ جو دل کے اندر مدینہ جانے کے ارمان رکھتا ہو، تڑپ رکھتا ہو، اور جس وقت مدینہ شریف حاضری دیتا ہے، جسے ہم پہلی حاضری کہتے ہیں، وہ حقیقتاً بڑی ایک دیوانگی والی حاضری ہوتی ہے۔ میری جب پہلی حاضری ہوئی، اللہ کرے کہ ہم بھی کبھی دیوانگی کے ساتھ حاضر ہو جائیں۔ کس سن میں حاضری ہوئی تھی؟ غالباً 2007 میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب مواج شریف، جالیہ مبارکہ، اچھا مواجہ شریف ہو سکتا ہے مدینہ شریف کے ناظرین کو سمجھنا ہے، تھوڑا سا اگر آسان کر دیں۔ سنہری جالیاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہیں، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے تشریف فرمائیں، تو مواج شریف عین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ جہاں ہے، اس کے سامنے حاضری دینا سنہری جالیوں کے پاس۔ سبحان اللہ۔ تو اب میرے ساتھ جو ساتھی تھے، تو اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یار سنہری جالیاں کدھر ہیں؟ اللہ۔ اس وقت وہ بس شعر یاد آ رہا تھا، کھو کے خود کو مدینے میں پوچھ رہا ہوں کدھر مدینہ۔ ہائے ہائے ہائے، تو بس وہ والی کیفیت تھی ایک۔
اور بہرحال وہ کیفیت بھی ایک یادگار کیفیت تھی. جس وقت باب السلام سے حاضری کے لیے بھی داخل ہوئے تو اب میں پھر پوچھ رہا ہوں کہ سنہری جالیاں کہاں ہیں؟ صحیح. اب وہ ظاہر سی بات ہے حاضری کئی مرتبہ دے چکے تھے. ہمارے عرفان بھائی ہوا کرتے تھے سید عبد القادر باپو شریف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے ایسا اشارہ کیا اور کہا آج سے یعنی آگے جا کے الٹے ہاتھ پہ مواج شریف ہے، سنہری جالیاں ہیں، بس وہیں جا کے پھر جو حاضری دے سکے جیسے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. سبحان. لیکن وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم اسے الفاظوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، بس ایسے ہی لفظوں میں نہیں بتایا جا نہیں بتایا جا سکتا. تو اب جو ہمارا موضوع ہے اس وقت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ جو ہدایت کے ستارے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں، اور ابھی آج صبح سے بالخصوص میں ایک بات یہی سوچتا آ رہا تھا، اور آپ نے موضوع بھی شروع یہی کروا دیا مدینہ شریف کا. سبحان اللہ. کہ ہم جب مدینے کی حاضری دیتے ہیں، ہماری وہ حاضری پہلی ہوتی ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ، جتنی مرتبہ بھی ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو اس وقت ہماری اپنی کیفیات جو ہے بیان سے باہر ہوتی ہے، اور ہمارے اندر ایک عجیب و غریب جو ہے وہ کیفیات کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہر وقت کہہ لیجئے کہ ہما وقت فجر ہے، ظہر ہے، 5 نمازیں ہیں، اس کے علاوہ کا جو وقت ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہا کرتے تھے، تو ان کی کیفیات اور ان کے معاملات کیسے ہوتے ہوں گے. تو وہ کیفیات کو ہم تو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب ہم اپنی حاضری کے کیفیات کو صحیح طور پہ بیان نہیں کر سکتے تو صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزار دی، قدموں میں گزار دی، تو ان کی کیفیات کا کیا عالم ہوگا. سبحان. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ستارے کیوں ہیں، ہدایت کے ستارے کیوں ہیں؟ یوں تو بے شمار روایات ہیں کہ جس سے ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ ستارے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا. میں ایک چھوٹی سی بات ایک عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کو یہ مرتبہ ملا کیسے. ٹھیک ہے. اب سب سے بڑا مرتبہ جو ملا، یا کہہ لیجیے ملنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی صحبت ہے. بے شک. اب دیکھیے جب صحبت ملی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو صحابہ کرام نے اس صحبت کا کیسے حق ادا کیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں امیر بنا کے بھیج رہے ہیں، حاکم بنا کے بھیج رہے ہیں، تو وہاں فرما رہے ہیں کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ قرآن سے، حدیث سے، سنت سے، اگر اس میں سے نہ ملا، نہ پہنچ پائے تم وہاں، پھر کیا کرو گے؟ تو کیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عقل استعمال کروں گا کہ جو آپ کی صحبت سے مجھے میسر ہوئی ہے. تو اب جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس قول کے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کی صحبت سے مجھے میسر ہوا اس پر فیصلہ کروں گا، تو اب ہم بھی انہی کی راہ پہ چلیں گے. سبحان. اب اسی طرح دیکھیں. اچھا یہاں پر ایک تھوڑی میں اور بات عرض کروں. یہ حدیث پاک جو ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف قاضی جب بنا کر بھیجا تو ان سے جب پوچھا تو انہوں نے پہلا اسٹیپ بتایا قرآن سے فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر قرآن سے نہ پاؤ کہا پھر حدیث دیکھوں گا. کہ اگر حدیث میں بھی وہ فیصلہ نہ پاؤ تو پھر فرمایا اب اس کے بعد میں پھر اجتہاد کروں گا. ٹھیک ہے. اب نبی پاک علیہ السلام نے اس پر پھر ان کی تعریف فرمائی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے نبی کے صحابی کو یہ مقام و مرتبہ دیا اور یہ عقل سلیم عطا فرمائی. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، نبی پاک علیہ السلام کے فیض یافتہ تھے عتیق بھائی، تو اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی یقیناً عقل، صحابہ کرام کا علم، یقیناً فہم وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہو سکتا. یہاں پر قابل غور بات مدنی چینل کے ناظرین وہ یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کے اس مبارک عمل کو دیکھ کر آج اگر کوئی بندہ بالکل اسی طرح فیصلے کرنا شروع کر دے تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کو جس نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، بہت بڑا عالم ہے جس کو ہم مجتہد کہتے ہیں،
تو اگر ایسے افراد جو ہیں وہ قرآن کا بھی فہم رکھتے ہیں، احادیث بھی ان کے پیش نظر ہوتی ہیں، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو فیصلے ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں وہ بھی ان کے پیش نظر ہوتی ہیں، اس کے بعد اب اگر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو یقیناً اس کی پیروی لائق حجت ہے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان ہدایت کے ستارے، امت کے رہنما، ان کا مقام و مرتبہ، قرآن کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان کے مقام و مرتبے تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جتنی بھی باتیں عتیق صاحب کی جتنی بھی باتیں وہ کر لے، جتنا بھی بڑے مرتبے پر فائز ہو جائے، روزے رکھے، رات کو عبادت کرے، لیکن صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیا کہتے ہیں؟ بے شک راشد بھائی کہ ہمیں تمام صحابہ کرام سے جو ہے محبت بھی کرنی ہے اور جو ہے ان کی سیرت اور کردار پر عمل بھی کرنا ہے، اور ان کو جو یہ مقام حاصل ہوا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس مقام کو یقیناً کوئی کتب ہو، کوئی عالم ہو، کوئی بہت بڑا نیک پرہیزگار ہو، وہ بالکل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان بہت زیادہ عبادت گزار تھے؟ کیا عبادتیں کر کے کوئی نہیں پہنچ سکتا؟ یا نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ دیکھا یہ ایک ایسا ان کے پاس عمل ہے کہ آج تک کوئی نہیں لے سکتا؟ وہ وجہ یہی ہے یقیناً کہ انہوں نے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، صحبت کی، دیکھا ہے ان کو جو ہے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ سبحان تو وہ مقام جتنا بھی اللہ کا ولی ہو، کوئی کتنا ہی پرہیزگار ہو، کوئی کتنا ہی عبادت گزار ہو، لیکن وہ اس مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جس پہ صحابہ کرام۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ان کے پاس سب سے بڑی نیکی کہہ لیں، سب سے بڑا عمل مدنی چینل کے ناظرین وہ کیا ہے کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شانوں والے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، تو آپ تابعی کہلاتے ہیں۔ تابعی وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے صحابہ کی صحبت کو پایا ہے، وہ تابعی۔ لیکن صحابی، اللہ اکبر، کیسی عظمت و شان والا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کتنی عظمت و شان والے ہیں۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شانوں والے، بڑے بڑے جلیل القدر آپ اولیاء کاملین کو دیکھ لیں، لیکن کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ صرف وہی ہے کہ صحابی یہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کر چکا ہے۔ میسج یہ آپ کو جو دکھانا ہے ہم نے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بزرگ ہیں، بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، ان بزرگوں کی یوں سمجھیے کہ گفتگو ہوتی ہے کہ امیر اہل سنت کے ساتھ گزرا ہوا وقت بھی اس میں شیئر کرتے ہیں، اس میں دعوت اسلامی کے ابتدائی دینی ماحول کی باتیں بھی اس میں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی زندگی کے تجربات بھی ہوتے ہیں۔ تو بزرگ ہمیں کیا سکھاتے ہیں، بزرگوں سے سیکھیں گے، آنے والی زندگی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ آئیے سنتے ہیں، ان کی بھی سنیے۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ ہمارے ساتھ کچھ بزرگ اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان بزرگوں سے ان کی بھی سنتے ہیں۔ میں عرصہ تقریباً 30 سال سے دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک ہوں، اور تبھی سے میں ایک مسجد میں امامت بھی کروا رہا ہوں، تقریباً کوئی 27-28 سال ہو گئے۔ اور میں جب سے ماحول سے منسلک ہوں تب سے میں نے آج تک درس فیضان سنت نہیں چھوڑا، اور میں الحمدللہ روزانہ فجر کے بعد درس قرآن پاک دیتا ہوں، جس میں سات الجنان ایک بار مکمل کمپلیٹ کر چکا ہوں، اور دوسری بار بھی الحمدللہ 26واں پارہ چل رہا ہے۔ تو یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ جو ہم کسی سے بات تک نہ کر سکتے تھے، کہ اب انہوں نے ہمیں اپنے فیضان سے بیان تک کرنے کے قابل کر دیا ہے۔ پیر صاحب کا بہت فیضان ہے، بہت فیضان ہے۔ میرے تقریباً سارے بچے اتاری ہیں، اور میں بھی اتاری ہوں۔ میرا نام عبدالجبار ہے، اور یہ جو جگہ ہے جس پر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ کا نام شاہ بھائی نے گلشن اتار رکھا ہوا ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، عرض بھی کن سے کرنا چاہتا ہوں؟ اپنے پیر و مرشد سے۔ پھر مرشد سے عرض میری یہ ہے سب سے پہلے کہ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعا فرمائیں، ہماری سب کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں۔ میں یہ کہنا چاہتا سی کہ یہ صرف بزرگوں کو ہی فائدہ نہیں ہوئے گا،
ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਹ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ प्रोग्राम नाल। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। दावत इस्लामी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें बुज़ुर्गों का मदनी चैनल अता फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तमाम सलामी भाई बुज़ुर्ग सलामी भाइयों से भी अर्ज़ है कि तकरीबन 1 घंटा 12 मिनट मदनी चैनल ज़रूर देखा करें, इंशाल्लाह इसकी बहुत सारी बरकतें हमें अता हुई। अल्लाह तबारक तआला हमारे अमीर अहले सुन्नत का साया आफियत के साथ हम पर सलामत रखे। अमीर अहले सुन्नत की मनकबत के चंद अशार पढ़ता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की ही बारें हैं सारी। लोग अपने पीरों की करामतें बयान करते हैं, कोई कहता आंखें ठीक हो गई, कोई कहता दिल ठीक हो गया, कोई कहता गुर्दे ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सर से लेकर पाँव तक ये अमीर अहले सुन्नत की करामत है। ये इमामा अमीर अहले सुन्नत की करामत, ये दाढ़ी अमीर अहले सुन्नत की करामत। अल्लाह पाक हमें एहसानमंद जो होते हैं उनमें शामिल रखे, एहसान फरामोशों से हमें पनाह अता फरमाए। तो अमीर अहले सुन्नत के मनकबत के कुछ शेर पढ़ता हूँ। सोने पीर कराची वाले बिन तेरे मैनू कौन संभाले, बिन तेरे मैनू कौन संभाले। जाहिर बातिन सब महका दो, जाहिर बातिन सब महका दो। आल दा सदका नेक बना दो, आल दा सदका नेक बना दो। सुथरी होवे टोर मेरे बाबा जयाना होर मेरे बाबा जयाना हो। नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए। सुभान अल्लाह, क्या शान है अमीर अहले सुन्नत की। कितने बनाए आलिम व हाफिज, कितनों को है तुमने संवारा। पीर मेरा, पीर मेरा। अल्लाह पाक ने अमीर अहले सुन्नत को ऐसा खूबियों वाला बनाया है, नेकी की दावत देने वाला, उम्मत का खैर खा बनाया है कि आपसे जो भी वाबस्ता होता है, बच्चा करीब आता है, इश्क़ रसूल के जाम पीता है, जवान आता है इश्क़ रसूल के जाम पीता है, बुजुर्ग बड़ी उम्र में आता है, उस पर भी खुसूसी करम होता है। अतीक साहब, दावत इस्लामी में कितना अरसा हो गया आपको? मुझे राशिद भाई तकरीबन 36 साल तो हो गए। 36 साल हो चुके हैं। क्या अमीर अहले सुन्नत की सबसे पहले ज़ियारत आपने कब की? मुझे याद पड़ता है कि 15 जनवरी 1988, 15 जनवरी को तो एक मुबल्लिग दावत इस्लामी का दर्स सुन के, और फिर उसके बाद पहली जुमेरात को गुलज़ारे मस्जिद में इज्तिमा में शिरकत की सादत हासिल हुई, तो वहाँ जो है अमीर अहले सुन्नत को देखा। सुभान। मुलाकात भी हुई थी फिर? मुलाकात तो उस जुमेरात नहीं हुई। ठीक है। फिर ये कि सिलसिला चल निकला, और जुम्मे की नमाज आप पढ़ाते थे शहीद मस्जिद खारादर में। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी जुम्मे की नमाज पढ़ने की भी सादतें हासिल होती रहीं। अच्छा, ये बुजुर्गों के आपने तासुरात सुने, बुजुर्गों की मोहब्बतें आपने देखी, और किस तरह बताया कि माशाल्लाह चेहरे पर दाढ़ी हमारे अमीर अहले सुन्नत की बरकत से है, सर पर इमामा अमीर अहले सुन्नत की बरकत से है। ये हमारा एक जो हुलिया आप देख रहे हैं, हमारी सोच में जो तब्दीलियां हैं अमीर अहले सुन्नत की बरकत से हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? यकीनन यकीनन आपकी शफकत ही इतनी ज़बरदस्त है कि इसको मैं मतलब थोड़ा सा तो बयान करना पड़ेगा, वरना बयान की नहीं जा सकता। बयान के बगैर तो हाँ, क्योंकि वो शफकत जो फरमाते हैं ना, तो उसके बाद वो शफकत ही जो है ना बंदे को जो है बहुत कुछ करने पर राजी कर देती है। तो बस वो शफकत का अंदाज था उनकी, और बस क्या शफकत का अंदाजा पहले क्या था, फिर किस तरह माहौल में कन्वर्ट हुए, थोड़ा सा अगर मदनी चैनल के नाजरीन की अगर बताया जाए। हाँ, राशिद भाई और साथ में बुजुर्गों के मदनी चैनल के नाजरीन भी सुन लें
کہ آپ اتنے مطلب مسکرا کر ملتے ہیں اور اتنی شفقت سے دیکھتے ہیں اور ملاقات اتنی اچھی طریقے سے کرتے ہیں. بیان اور ذکر و اذکار تو اپنی جگہ ہے, تو بس وہ بندہ کھینچا چلا آتا ہے. آپ کا بتائیے نا آپ کے ساتھ کیسا ہوا, تھوڑا اپنے بتائیے نا اپنے بارے میں. میرا یہی ہوا کہ بس دیکھا اور جو ہے ان کی بات مانتے چلے گئے, جو بیان فرماتے تھے اس کو جو ہے وہ فالو کرتے چلے گئے. دیکھا اور دل دے دیا. یوں کہہ لیں بس کہ دیکھا. وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن ذہن میں آ رہا ہے. کیا پیش کریں جانا, کیا چیز ہے ہماری, دل بھی تمہارا ہے, جہاں بھی تمہارا. بس ہم تو خود کیا کہتے ہیں, بس وہ سلسلہ بنتا گیا. اور پھر امامہ اور الحمدللہ داڑھی شریف, اور پھر جو ہے وہ سنتوں پہ حد الامکان کوشش, اور یہ توفیق پھر ملتی چلی گئی, اور بس نظر کرم اترا اور آج آپ کے سامنے. اللہ پاک نظر بس سے بچائے, اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے. بزرگوں سے گھروں میں بھی رونق ہوتی ہے, بزرگوں سے معاشرے میں بھی رونق ہوتی ہے, بزرگوں سے دنیا میں بھی رونق ہے, بزرگوں سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, بزرگوں کے دم قدم سے عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں, بزرگوں کے دم قدم سے اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جس گھر میں بزرگ ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں بزرگوں کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے وہاں رزق میں کشادگی رکھ دی جاتی ہے, وہاں محبتیں رکھ دی جاتی ہیں. اور جہاں بزرگوں کا ادب اور احترام نہیں کیا جاتا اس گھر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے. جن گھرانوں میں بزرگوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ان گھرانوں میں کبھی بھی آپ سکھ اور چین نہیں دیکھ سکیں گے. جس گھر میں بزرگ ہوتے ہیں, اگر آپ کے بزرگوں میں بڑے افراد اور خاص طور پر جو نمازی ہیں, عاشق رسول اگر بزرگ آپ کے گھروں میں ہیں, آپ کے رشتہ داروں میں ہیں, تو ان سے دعائیں بھی کروائیے, ان سے برکتیں بھی لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا آج جو موضوع جس پر ہم بات کر رہے ہیں, ہدایت کے ستارے. ہدایت کے ستارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو بیان فرمایا گیا, اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک سیرت یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسی طرح اہل بیت اطہار, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے, یہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. صحابہ اور اہل بیت دونوں کا مقام یقیناً بہت ہی بلند و بالا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے کیا تربیت ہے, کیا رہنمائی ہے, امت کو کیا تعلیم ہے, عبدالاحد بھائی سے سنتے ہیں. جی عبدالاحد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے حوالے سے بڑی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو, تم میں میرے اہل بیت کی مثال جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے. جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا, اور جو اس سے پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا. اس حدیث پاک کی شرح میں جو ہے وہ راشد نور بھائی مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جیسے طوفان نوحی تھا نا, اس میں اس وقت ذریعہ نجات صرف کیا تھا کہ جو کشتی میں سوار ہو گیا وہی نجات پا گیا, باقی سب نے ہلاک ہونا تھا. تو جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. تو بالکل اسی طریقے سے تا قیامت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ذریعہ نجات ہمیں حاصل ہو جائے تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ صرف اہل بیت اطہار اور ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کے بغیر دعوے محبت تو ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم ان کے ساتھ رہیں گے, ان کی اتباع کریں گے, ان کی اطاعت کریں گے, اور یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں. اور ایک اور حدیث پاک میں بہت واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا, یہ تو ہم بات کر رہے تھے اہل بیت اطہار کی, اور ایک اور حدیث پاک میں بالکل جو واضح ہے, اور ماشاءاللہ اسی کو آج آپ نے موضوع بنایا ہے کہ وہ حدیث پاک جو ہے اصحابی کا نجوم والی, اقتدائی تم اہدیتے تم. تو یہ جو حدیث پاک ہے اس میں بھی ہمیں واضح طور پہ بتا دیا گیا, ترجمہ بتایا نا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے, اور ان میں سے جس کے بھی اقتدا کر لی تم نے تم ہدایت پا جاؤ. واہ سبحان. دو باتیں میں تھوڑا چاہوں گا اس پر تھوڑا مزید آپ وضاحت فرمائیں. صحابہ کو فرمایا یہ ستاروں کی طرح ہیں, اور اپنے اہل بیت کو فرمایا یہ کشتی کی طرح ہے. بالکل. کشتی اور ستارے
اس کی ضرورت تو سمندر میں پیش آتی ہے. یہ دنیا بھی تو سمندر ہے, یہ دنیا بھی ایک سمندر کی طرح ہے راشد نور بھائی, کہ اس دنیا میں انسان کو سفر کرنا ہے. تو اس سفر کے لیے ظاہری طور پر ہمیں ایک مثال دی گئی, سواری کی بھی ضرورت ہے. مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے جب اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو صحابہ اور اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائیے, اور آپ کی رہنمائی کے لیے جو صحابہ جو ہے نا وہ ستاروں کی مانند ہے. اہل بیت کی کشتی میں آپ سوار ہو گئے, اور صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے. جیسے ہی ان کی گائیڈ لائن آپ کو مل رہی ہے اس کے مطابق چلتے چلے جائیں, اپنی زندگی کو گزاریں. اور صحابہ کی زندگی محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ. اہل بیت کی زندگی محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کی زندگیوں کا جب بھی مشاہدہ کریں گے, موازنہ کریں گے, ایک بڑی پیاری حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے تو میں عرض کر دوں, اس کا مضمون عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد جو ہے نا ہم سے محبت کرتا ہے, اللہ, اور ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. آئیے ایک بڑا خوبصورت سا ہمیں ایک سیگمنٹ دیکھنا ہے, اور امیر اہل سنت کا ایک یہ ویڈیو پیکج ہے جس میں امیر اہل سنت صحابہ کرام علیہم رضوان کی نبی پاک علیہ السلام سے محبتوں کو بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ کیسے محبت کیا کرتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی تھی. ایک مثال دی گئی ہے کہ جیسے کہ ٹھنڈا پانی گرمیوں میں بہت عزیز ہوتا ہے, بہت پیارا ہوتا ہے. جب پیاس شدت کی ہو یا روزہ ہو, شام ہو جائے, ٹھنڈے پانی کی طرف جو نظر جائے گی نا, بس یہی سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور رو رہے تھے, اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ یاد آتے ہیں ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں اور آپ کی باتیں سن لیتے ہیں, آپ کی خدمت میں سکون مل جاتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ جب دنیا سے پردہ ہو جائے گا, جنت میں جائیں گے, آپ تو نبی ہیں, نبیوں کی بھی نبی, مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کو درجے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, تو اتنے بلند درجے میں ہوں گے, ہم نہ جانے کہاں ہوں گے. تو پھر اس وقت جب آپ کی یاد آئے گی تو ہم آپ کی زیارت کیسے کریں گے, آپ کی صحبت کیسے ملے گی. تو اس پر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا, یعنی انبیاء کرام, صدیقین, شہداء اور نیک لوگ, اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں. جو اللہ اور رسول سے کی اطاعت کرے, فرما برداری کرے, تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ پاک نے انعام کیا. تو یوں حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کی اس محبت اور عشق رسول کے سبب ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی جو قرآن میں ہمیشہ کے لیے پڑھ سکتے ہیں اس کو. یہ مطلب یہ کہ تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو وہ سرکار کو وہاں اس کا قرب یعنی نزدیکی پا لے گا. جیسے ایک بار کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی, تو ارشاد فرمایا تو نے اس کی کیا تیاری کی ہے, تو عرض کیا کہ کوئی تیاری نہیں, مجھے تو اللہ اور رسول سے محبت ہے. تو ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب, جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو یہ جملہ سن کر حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اتنی خوشی دیکھی گئی کہ ایسی خوشی اسلام کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. صحابہ اتنی خوشی کہ اچھا ہم قیامت میں بھی سرکار کے ساتھ ہوں گے, اتنی خوشی. یہ محبت ہم لوگوں کو تو ہوش ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کچھ. یہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے اور دنیا سے کتنی محبت ہے, یہ اپنے دل کو چیک کریں تو بڑی شرم آتی ہے. اور آخرت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے حل پر رحم فرمائے. اللہ پاک عاشقوں کے صدقے ہمیں بھی عاشق رسول بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آمین آمین. اللہ پاک صحابہ کرام علیہم رضوان کا صدقہ ہمیں بھی عاشق رسول بنائے. یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان نے محبت رسول کر کے دکھائی ہے. صرف زبانی دعوے ہی نہیں کیے بلکہ اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑا, مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے. مکہ یہ وہ مقام جہاں
یہ پیدا ہوئے، جہاں ان کے کاروبار، جہاں ان کے رشتہ دار، جہاں ان کا سب کچھ، ان کی زمینیں، سب کچھ مکہ میں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مدینہ جانا ہے تو سب مدینہ آ گئے۔ جب یہ لوگ مدینہ میں آئے تو اس وقت ان کے کوئی رشتہ دار مدینہ میں نہیں تھے، ان کے کاروبار مدینہ میں نہیں تھے۔ کیوں؟ رسول کریم علیہ السلام کی محبت میں۔ اور اسی لیے صحابہ کرام کو سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے محبت تھی۔ تو رسول کریم علیہ السلام سے جب یہ سنتے جنت میں یہ میرے ساتھ ہوں گے، جنت میں ان خوبیوں والا صحابی میرے ساتھ ہوگا، تو صحابہ کرام جھوم اٹھا کرتے تھے۔ اور پھر جو امیر اہل سنت نبی حدیث پاک سنائی، رسول کریم علیہ السلام کا فرمان، المرء مع من احبہ، انسان قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ حکیم غزالی صاحب، سوچنا یہ ہے کہ آج دنیا میں ہماری محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ جن سے محبت ہے تو پھر یہ گویا کہ دنیا یہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ جناب قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ آپ نے ہونا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے کہ جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کنز العرفان سے، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ کہ مومنین اگر دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، تو جب صحابہ کرام کی طرح اگر ایمان لائیں گے تو پھر ان کا دعویٰ صحیح ہوگا۔ اچھا، جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح ایمان لائیں گے، اب صحابہ کرام کا ایمان کیسا ہے اور وہ ان کا فضیلت کیسی ہے اور ان کی برکتیں کیسی ہیں، کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رائے راست پر چلنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے راستے پر چلے جو اس دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اچھا، یہ حضرات آپ فرماتے ہیں کہ امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، ساری امت میں سب سے زیادہ ان کے دل نیکوکار ہیں، ان کا علم سب سے زیادہ گہرا، ان کے اعمال بناوٹ نمائش سے خالی، اخلاص کے ساتھ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور خدمت دین کے لیے چنا، ان کا فضل و کمال کو پہنچا۔ اب صحابہ کرام ان کا جو فضل و کمال پر جو پہنچا ہے، ان کا علم، ان کا مرتبہ، وہ ایسے ہی نہیں پہنچا۔ یقیناً انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بہت قربانیاں دی، بہت محبتیں کی، اور میں کیا عرض کروں کہ جب صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے تو یقیناً ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ صحابی ہیں، حضور کی صحبت میں بیٹھے ہیں، حضور کا دیدار کر رہے ہیں اور حضور کے اوپر اپنی جان اظہار کر رہے ہیں۔ سبحان۔ اچھا حکیم صاحب، صحابہ کرام یقیناً سارے ہی عظمت و شان والے، سارے ہی بڑی برکتوں والے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ان کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں، لیکن کچھ صحابہ کرام تو وہ ہیں جو سب صحابہ سے نمایاں ہیں۔ جی جی، نبی پاک علیہ السلام نے خاص طور پر ان صحابہ کرام کے خوبیوں کو، ان کے اوصاف کو امت کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ میری امت کے رہنما ہیں، روشن اور ہدایت کے ستارے ہیں۔ کیا فرمائیں گے ایسے صحابہ کرام کے بارے میں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ بھی ہیں، ان کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل اور رحم دل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کے بہترین اور سب سے زیادہ انصاف فرمانے والے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ میری امت کے سب سے زیادہ با حیا اور عزت والے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ان سے حیا کیوں نہ کرو جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کے سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ بہادر ہیں، اسی لیے تو آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میری امت کے نیک
اور امانتدار شخص. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ امت کے سب سے زیادہ زاہد یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے انسان اور سچے انسان ہیں. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میری امت کے سب سے زیادہ عبادت گزار اور متقی شخص ہیں. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کے سب سے زیادہ بردبار اور سخی آدمی ہیں. سبحان اللہ. یہ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی انفرادی طور پہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکتیں فضیلت ارشاد حضرت فرمائی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعائیں بھی کی ہیں. اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا. اے اللہ ان کو کتاب اور حساب کا علم سکھا اور ان کو عذاب جہنم سے بچا. اس طرح حضرت سیدنا سلمان فارسی، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کے بارے میں بھی آقا کریم علیہ السلام نے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اہل عرب میں سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا، پیارے آقا فرماتے ہیں. اور رومیوں میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اور فرماتے ہیں فارس کے رہنے والوں میں سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے. اور حبشہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حبشہ میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اب یہاں جب محبت کی بات ہوتی ہے صحابہ کرام کی اور ان کی ہدایت کی بات ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کے سرچشمہ ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، تو کیوں نہ ہو. دیکھیں ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا ہے اور ہم دل و جان سے اس لفظ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری اولاد آپ پہ قربان. لیکن یہاں دیکھیے کہ احد کا میدان ہے، جنگ احد جاری ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیر نکال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ساتھ میرے ماں باپ تم پہ قربان. اللہ یہاں میرے آقا خود فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان. تو اب بتائیے کہ یہ لوگ اگر ہماری ہدایت کے ستارے نہیں ہیں تو کون ہوں گے پھر؟ سبحان اللہ. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں فرما دیا کہ یہ جو ہدایت کے ستارے ہیں، آقا نے بھی ہدایت کے ستارے انہیں ارشاد فرما دیا. تو انہی کے طریقے پہ تو ہمیں چلنا ہے کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. سبحان. یعنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظمت و شان کس انداز سے بیان فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے. ہدایت حاصل کرنی ہے، اللہ کا قرب پانا ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلیے، ان سے محبت کیجئے، انشاءاللہ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، یہ کلام سنا دیں. کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. بسا ہوا ہے کوئی گل ہزار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے کوئی گل ہزار آنکھوں میں. کھلا ہے چار طرف لال زار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار
جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں نظر ہو قدموں پر ان کے نثار آنکھوں میں نظر ہو قدموں پر ان کے نثار آنکھوں میں بنائے اپنا ہو وہ رہے گزار آنکھوں میں بنائے اپنا ہو وہ رہے گزار آنکھوں میں پیا ہے جام محبت جو آپ نے پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حکیم صاحب آپ کے لیے ایک میسیج آیا ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، حکیم صاحب بال گرنا بند ہو جائیں اس کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے اس کے لیے مختلف تیل استعمال ہوتے ہیں جو جڑی بوٹیوں سے یا تو بنائے جاتے ہیں یا جڑی بوٹیاں اس میں پکائی جاتی ہیں۔ تو اگر بال زیادہ گر رہے ہیں تو 1 پاؤ سرسوں کا تیل لے لیں یا تل کا تیل لے لیں اور اس کے اندر ہم وزن 4 چیزیں لے لیں، آملہ لے لیں، ریٹھا لے لیں، سیکا کائی لے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چھوٹی ہڑ یا بڑی ہڑ دونوں میں سے کوئی بھی ایک لے لیں، اس کا چھلکا لے لیں، بڑی ہڑ کا چھلکا لے لیں زیادہ اچھا رہے گا، اس کو کوٹ کر اس کا رات کو بھگو دیں، جب اس کا جوش آندے کی طرح جب گیلا ہو جائے تو اس کو صبح پانی پکا لیں اس کو، اور چھان کر اسے تیل میں اس پانی کو تیل میں پکا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو استعمال کریں گے، ٹھنڈا ہو کے جب ہو جائے چھان کے اس کو رات کو سوتے وقت کہ بالوں کی جڑوں میں تیل چلا جائے اور اسے ہلکے ہاتھ سے مالش کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ گرتے بالوں کو بھی روکے گا اور بالوں کو بڑا بھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنا آخری سیگمنٹ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ سیگمنٹ ہوگا، اس میں تصویر آپ کو دکھانی ہے۔ یہ تصویر مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، اس تصویر پر انشاءاللہ الکریم مبلغین سے اس پر ہم نے رائے بھی لینی ہے۔ رائے تصویر پر نہیں لینی، آپ کے جو میسیج ہیں اس میسیج پر، اس پیغام پر ہمارے مبلغین کیا فرماتے ہیں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جی ہمارے ہم نام ہیں راشد فرام احمد پور شرقیہ۔ ٹھیک ہے جی، راشد بھائی اور مدنی چینل کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ یہ پروگرام بہت اچھا ہے، ہم مدنی چینل شوق سے دیکھتے ہیں اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ۔ اس تصویر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جس قطار میں لوگوں کی کافی تعداد جمع ہے وہ راستہ برائی کا راستہ ہے، اور جو اکیلا ہے اور راستہ بھی سیدھا ہے وہ نیکی کا راستہ ہے، جس میں رکاوٹیں انسانی خواہشات کی ہیں۔
عبدالحاد بھائی کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا انہوں نے اپنے طور پر ایک جائزہ لیا ہے، اور حقیقتاً ایسا ہے کہ جہاں برائی ہے وہاں رش لگا پڑا ہے. کوئی سا بھی آپ برائی کا گھر دیکھ لیں جہاں لوگوں کے پاس جو ہے وہ اس قدر ٹائم بھی ہے، اس جگہ جانے کا اپنا اپروچز بھی بہت زیادہ اچھا، آسانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، برائی کے راستے میں آسانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو یقین کریں کہ اگر آپ واقعی میں ہدایت کا راستہ چاہتے ہیں تو جو اس میں گائیڈ لائن دی گئی ہے نا کہ جو آپ کو بلا رہا ہے نا وہ ہادی ہے، وہ ہادی ہے، اس کی طرف ہو جائیں تو انشاءاللہ برائی کے راستے سے سیدھے سیدھے جنت کی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ایک اور میسیج ہے بنت محمد لطیف فیصل آباد سے. میسیج ہے کہ اس تصویر کو دیکھ کر یہ ایک میسیج ملتا ہے کہ عہدہ یا اسٹیٹس معنی نہیں رکھتا، تجربہ معنی رکھتا ہے. کبھی کبھار اسٹیٹس کو ایک طرف کر کے ایسے انسان کی بات مان لینی چاہیے جو تجربہ کار ہو، کہ اس انسان کا تجربہ آپ کو فوری اور بہترین فوائد پہنچا سکتا ہے جو ایک اچھے اسٹیٹس والا نہیں پہنچا سکتا. بڑی خوبصورت بات. عتیق بھائی کیا فرماتے ہیں؟ تصویر کو جب دیکھا جائے تو ایک بندہ ہے جو کہتا بھی تجربہ کار آدمی، وہ کہتا ہے اس رستے سے چلے جاؤ، سیدھے سیدھے جلدی پہنچ جاؤ گے، لیکن بھیڑ چال جو لگی ہے انسان ادھر ہی جا کر وہ الٹے سیدھے راستوں کی طرف چلا جا رہا ہوتا ہے. یہ جو میسیج دیا کیا فرمائیں گے اس پر؟ اس میں یہی ہے کہ ہم کو دنیاوی طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو بھیڑ چال جہاں چل رہی ہوتی ہے وہیں رخ کر لیا جاتا ہے، اور نیک لوگ جو بلا رہے ہوتے ہیں نیکی کے راستے پہ، جیسے دعوت اسلامی والے بلا رہے ہوتے ہیں، جیسے مدنی چینل جو ہے وہ بلا رہا ہے کہ آئیں دیکھیں اور علم حاصل کریں، تو یقیناً یہ فلاح و کامرانی کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، آخرت کی بہتری کا راستہ ہے، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا جی، ابو بکر شفیق بھائی ہیں سردار آباد فیصل آباد سے. یہ کہتے ہیں تصویر میں جو سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے، تصویر میں جو سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور جو وہاں پر آدمی کھڑا ہے وہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے اس سیدھے راستے کی طرف، اور اس کے برعکس جو دوسرا راستہ ہے جو کہ ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے وہ درست نہیں ہے، جبکہ اس کی جانب زیادہ لوگوں کی رغبت ہے. تو اب کس کی بات ماننی چاہیے؟ یقیناً ہر بندہ چاہے گا سیدھے راستے کی طرف جاؤں، لیکن سیدھے راستے پر تو حکیم صاحب آگے دیوار ہے، نظر نہیں آ رہا سیدھا راستہ. کیا کہیں گے؟ اصل میں جو شخص اس میں فرمایا نا کہ سیدھا راستہ ہے اور دیوار بھی بیچ میں ہے، تو یقیناً جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ قدم بڑھاتا ہے تو شیطان کی دیوار ہمارے سامنے آتی ہے سب سے پہلے، کسی طرح آ کے وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے. لیکن جو شخص بلا رہا ہے اچھائی کی طرف، وہ بلانے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں، اور جب ان کی بات سن لی جاتی ہے تو یقیناً ہم اچھی راہ پہ چل لیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت، اللہ جو سیدھی سڑک ہے وہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک اور میسیج شامل کرتے ہیں اس تصویر کے بارے میں. بنت محمد ریاض، شہر کراچی، UC 4 مجید کالونی. اس تصویر سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ لوگ بغیر محنت کے آسانی دیکھ کر راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں، پھر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جبکہ وہ ذرا محنت کر لیں تو اپنے لیے سیدھا راستہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمیشہ دوسروں کی دیکھا دیکھی راستے پر چلنے کی بجائے محنت کر کے اپنا راستہ تلاش کرنا چاہیے. یہ ایک رائے ہے. عبدالحاد بھائی کیا کہتے ہیں؟ محنت وہاں کی جائے جہاں راستے کا بتانے والا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ محنت ضرور کی جائے کہ درست بتانے والا کون سا ہے، تو درست راستے کا تعین کرنے کے لیے محنت کی جائے، اور جو تجربے کار لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے. ٹھیک، یعنی تجربہ کار لوگ اگر آپ کو کوئی درست راستہ بتا دیتے ہیں، درست بات بتا دیتے ہیں، تو پھر محنت کر کے اپنی انرجی کو ضائع نہ کیا جائے، ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے، بلکہ بزرگوں کے تجربات سے فائدہ حاصل کر کے منزل کو پا لیا جائے. ٹھیک ہے جی، ایک اور میسیج ہے سید، یہ ہے انڈیا سے، انڈیا مہاراشٹر سے اسلامی بہن کا میسیج ہے. کہتے ہیں کہ منزل پر پہنچنے کے دو راستے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سچائی کا راستہ اور دوسرا ہے برائی کا راستہ. سچائی کا راستہ پوشیدہ ہوتا ہے اور برائی کا راستہ وہ کھلا ہوا ہوتا ہے. جھوٹ کا راستہ آسان ہوتا ہے.
ہمیں سچائی کے راستے پر چلنا چاہیے. یہ ایک رائے ہے, اچھی رائے ہے. عموماً ہوتا کیا ہے کہ سچائی کا جو راستہ ہے, اچھے اعمال کا جو راستہ ہوتا ہے, جنت کا جو راستہ ہوتا ہے, جس طرح ایک میسج میں بیان کیا گیا کہ اس کے آگے خواہشات, اس کے آگے برائیاں, اس کے آگے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اپنی طرف مائل کر رہی ہوتی ہیں. ان غلط چیزوں نے, غلط باتوں نے ہمیں سچائی کے راستے کو ہم سے پوشیدہ کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اچھائیاں اپنانی ہے, برائیوں سے خود کو بچانا ہے. راشد بھائی ایک لفظ کو تھوڑا سا درست کر لیں گے کہ جھوٹ کا راستہ آسان ہوتا ہے, انہوں نے لکھا نا, جھوٹ کا راستہ آسان لگتا ہے. آسان لگتا ہے, در حقیقت آسان نہیں ہوتا بلکہ بڑا مشکل ہے. یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے سارے جھوٹ بولنے پڑیں گے, تو کتنا اپنے طبیعت پر, اپنے نفس پر, اپنے ذہن پر بوجھ سے آپ پیدا کریں گے. تو بالکل ٹھیک ہے, جھوٹ کا راستہ بظاہر آسان لگتا ہے لیکن حقیقتاً بہت ساری مشکلات اس سے آتی ہیں. اچھا یہ ایک اور میسج ہے, کون صحیح رستے کی طرف, کوئی صحیح رستے کی طرف بلائے تو غور و فکر ضرور کر لیا جائے, ورنہ عقل کی آنکھ بند کرنے سے بند رستے پر نہ چل پڑیں اور پھر لمبا سفر کرنے کا پچھتاوا ہو. میری ناقص عقل کے مطابق تو ایسا لگتا ہے. بالکل آپ کی ایک رائے ہے. یہ تصویر دکھائیے, یہ تصویر کو دیکھیں تو جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ بعض اوقات محنت کر کے, جہاں اتنے سارے لوگ ہیں محنت کر کے چلے, تھوڑا سا رستہ سیدھا تھا, پھر اس کے بعد بھول بھلائیوں میں گم ہوتے 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 وہ آخر تک جائیں گے, اتنا ٹائم نکل چکا ہو چکا ہوگا. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ شروع سے ہی درست راستے کا انتخاب کر لیا جائے. اچھا ایک بات مدنی چینل کے ناظرین آپ کے گوش گزار میں بھی کروں گا, اس تصویر کو سامنے دیکھیے اور اپنے آپ کو تھوڑا سائڈ پر رکھ کر سوچئے. ایک طرف آپ کے والدین کھڑے ہیں جو آپ کو اچھائی کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں, آپ کے بزرگ ہیں جو آپ کو غلط راستوں سے بچنے کا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس راستے کی طرف چلو گے تو بڑی مشکلات ہیں, بیٹا الجھنوں میں پڑ جاؤ گے, کاروبار میں نقصان ہو جائے گا, رشتہ داروں سے دور ہو جاؤ گے, جنت سے دور ہو جاؤ گے, جہنم کی طرف چلے جاؤ گے. لیکن لوگ, میرے دوست اس طرف جا رہے ہیں تو مجھے بھی اسی طرف جانا ہے, بھئی فلاں اس طرف جا رہا تھا نا مجھے بھی اسی طرف جانا ہے. تو آپ نے ان لوگوں کی باتوں میں آنے کی بجائے کوشش کریں اپنے ماں باپ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں. دیکھیں دنیا میں کتنا ہی زیادہ آپ کا گہرا دوست کیوں نہ ہو, ایون کہ بہن بھائی بھی, سب سے زیادہ جو ہمارے دنیا میں خیر خواہ ہوتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بیٹا ترقی کرے, بیٹے کو اللہ عروج عطا کرے, بیٹے کا کاروبار پھیل جائے, بیٹے کا دنیا میں نام ہو, بیٹی کو اللہ پاک عزت عطا کرے, تو کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ماں باپ حسد کا شکار ہوئے ہوں, ماں باپ نے کہا ہو کہ یا اللہ اس کا کاروبار تھوڑا کم ہو جائے, یہ اس کو عزت کی بجائے یہ ذلت کے راستے پر چلے. نہیں, ماں باپ کے دل سے دعائیں ہی نکلیں گی, دل سے ان کے اللہ کی بارگاہ میں مزید التجائیں ہوں گی, یا اللہ میرے بچے کو مزید عروج عطا کر, یا اللہ میرے بچے کو مزید ہمت اور حوصلہ دے, میرے بیٹے کو بری نظر سے بچا, میرے بیٹے کو غلط راستے سے بچا, میرے بیٹے کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو مولا دور کر دے. یہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں. اچھائی اور سچائی کا راستہ ہمارے ماں باپ ہمیں فراہم کرتے ہیں. لیکن ایک اور بات, اگر ماں باپ غلط راستے کی طرف لے کر جائیں, نمازوں سے دور کریں, اگر ماں باپ ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جائیں تو پھر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی, پھر اللہ رسول کی بات مانی جائے گی. کیونکہ خالق کی اطاعت ضروری ہے. کسی اور کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی کر کے ہم اپنی آخرت کو خراب نہیں کر سکتے. اسی رب نے ہی ماں باپ کا مقام و مرتبہ بتایا ہے, اس نبی علیہ السلام نے ہی ماں باپ کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے. اگر ہم نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا, تو پھر یہ ماں باپ ہمیں نہیں بچا سکیں گے. اللہ رسول نے ہی ہمیں بتایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کا اطاعت گزار فرما بردار بنائے. آج ہمارا پروگرام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. زندگی بہتر بنائے, زندگی مختصر سی زندگی